بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نواں سبق ہے. اس سے پہلے ہم جتنے بھی سبق پڑھتے رہے ہیں وہ سارے جو تھے نا وہ الگ الگ تھے, الگ الگ چھوٹا چھوٹا حصہ تھا. لیکن ابھی ایسا وقت آ گیا کہ وہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کسی ایک جملے میں بیان کی جا سکیں. تو جملے جو ہیں وہ عربی زبان میں جملے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسم سے شروع ہو. جیسے اب یہ ایک ٹیبل میں جتنے بھی جملے لکھے ہوئے ہیں یہ سارا جملہ ہے اسمیہ ہے. خالد شجاع، زینب بنت زکیۃ، ذالک کتاب، تلک دراجۃ، تلک کراست، الرجل صالح، هذه خریطۃ، هذا منزل واسع. اچھا, اب یہ اگر آپ ٹیبل غور سے دیکھیں, سامعین میں سے اگر جن لوگوں کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں اگر وہ اس کی ٹیبل کو غور سے دیکھیں تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں مختلف قسم کے اسم استعمال ہوئے ہیں سارے کے سارے اسم, یعنی یہ تمام کے تمام جملے جو ہیں وہ کسی اسم سے شروع ہو رہے ہیں. جیسے خالد شجاع، زینب بنت زکیۃ, یہ پراپر نیم ہے. اس کو اسم علم کہتے ہیں. جو کسی کا نام ہوتا ہے, کسی جگہ کا, کسی شخص کا, تو اس کو اسم علم کہتے ہیں. یہ اسم علم ہے. اس کے بعد کے جو جملے ہیں ذالک کتاب، تلک دراجۃ، تلک کراست, یہ اسماء اشارہ ہیں. تو اسماء اشارہ جو ہیں یہ بھی اسم ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. اس کے بعد ہے الرجل صالح. الرجل جو ہے الف لام کے ساتھ بنایا گیا ہے, تو وہ اسم جو کہ الف لام کے ساتھ بنا کے معرفہ بنایا گیا ہو وہ یہاں پر استعمال ہوا. اور اس طرح سے حاضی خریطۃ، ھذا منزل واسع, یہ اسماء اشارہ قریب ہیں. اس کے بعد جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے, یعنی جس سے ابتدا ہو رہی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے مبتدا کا مطلب ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہو. اوپر دی ہوئی مثالوں میں خالد، زینب، ذالکہ وغیرہ مبتدا ہیں, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پہلے اسم کے بارے میں کچھ خبر دیتا ہے, اس لیے وہ خبر کہلاتا ہے. تو گویا جملہ اسمیہ کے جو دو حصے ہیں اس کا ایک حصے کا نام ہے مبتدا اور دوسرے حصے کا نام ہے خبر. تو مبتدا عام طور پر اس میں معرفہ ہوتا ہے. جیسے ذرا آپ پڑھیں, اللہ، محمد، زید، خالد، فاطمہ. یہ سارے کے سارے اس میں علم ہیں. اور اس میں علم کے ساتھ اسمیہ جملے کیسے بنے گے جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں, پڑھیں. محمد الرسول، زید الرجل شجاع، فاطمہ بنت زکیۃ. ویری گڈ. اس میں ضمیر جو کسی اسم علم کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہوا، ہم، انتا، انتم, یہ ساری ضمیریں ہیں اور یہ کسی اسم علم کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. ان سے جیسے جملے بنے ہوئے ہیں. سنم آپ پڑھیں. ہوا رجل مثقف، ہوا رجل صالح، ہوا تلمیذ مجتہد، ہم اولئک هم المفلحون، اولئک هم الضالون، ہم تلامیذ مجتہدۃ. یعنی جو پہلا کالم تھا اس میں واحد استعمال ہوا ہے. ہوا رجل مثقف, وہ باادب آدمی ہے. ہوا رجل صالح, وہ نیک آدمی ہے. ہوا تلمیذ مجتہد, وہ محنتی طالب علم ہے. اور جو دوسرا کالم ہے یہ جمع کے صیغے کے طور پر استعمال ہوا ہے. اولئک هم المفلحون, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اولئک هم الضالون, وہ لوگ سارے کے سارے گمراہ ہیں. ہم تلامیذ مجتہدۃ, وہ سارے محنتی طلبہ ہیں. آگے پڑھیں. انت طالب، انت بنت مہذبۃ، انت طالب ذکیٌ. بالکل. اور اس کی جمع ہے انتم کے ساتھ. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ولا انتم عابدون ما اعبد، انتم رجال صالحۃ. بالکل ٹھیک ہے.
اس کے نیچے جو ہے نا وہ جو دوسری دو ضمیریں رہ گئی ہیں انا اور نحنو، اس کے یہ جملے دیے ہوئے ہیں، پڑھیں. انا ازہر انا طالبۃ. یعنی مذکر مؤنث کے لیے دونوں انا استعمال ہوں گے. اگر وہ مذکر ہے تو وہ کہے گا انا ازہر، اور اگر مؤنث ہے تو تب بھی وہ انا ہی استعمال کرے گی، انا طالبۃ. اور اسی طرح سے مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے. نحنو انصار اللہ نحنو اساتذۃ. دوسرا پیج کھیلیں، اس پہ بھی یہی فکریں لکھے ہوئے. انا استاذ انا طالب مجتہد. بالکل ٹھیک، نحن طلاب نحن رجال صالحون. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اشارہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسماء اشارہ قریب، وہ ہے ہاذا و حاذی، مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے حاذی. اور دوسرا ہوتا ہے اسم اشارہ بعید، وہ ہوتا ہے ذالکا اور تلکا. ذالکا ہوتا ہے مذکر کے لیے اور تلکا ہوتا ہے مؤنث کے لیے. آپ پڑھیں زارا. ھذا کتاب ھذا بستان ھذہ ساعۃ ثمینۃ حاذہ خریطۃ. خریطۃ. ذالک یہ نقشہ ہے، ذالک جدار وہ تلک دیوار ہے، تلک طاولۃ طاولۃ وہ میز ہے. اچھا، یہ بھی اس میں اشارہ تھے ہاذا حاذہ ذالک تلکا. اور ایک اور اس میں معرفہ وہ ہوتا ہے جو کہ نکرہ کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا جاتا ہے. یہ ساری ٹیبل جو ہے یہ الف لام سے بنائے گئے اسماء معرفہ ہیں. پڑھیں. الرجال فی غرفۃ مرد کمرے میں ہیں. الخرائط مفیدۃ. ہاں، الخرائط مفیدۃ. پڑھو. الخرائط مفیدۃ. ٹھیک ہے. نقشے مفید ہیں. العلام فوق المدارس. جھنڈے مدرسوں کے اوپر ہیں. الشجار طویلۃ. الاشجار طویلۃ. درخت طویل ہیں. المراوح تحت السقف. پنکھے چھت کے نیچے ہیں. النساء فی قاعۃ. النساء فی قاعۃ. النساء فی قاعۃ. عورتیں ہال میں ہیں. بڑے کمرے، چھوٹے کمرے کو غرفتن کہتے ہیں، اور جو بڑا کمرہ ہوتا ہے جو ہال نما کمرہ جس کو کہتے ہیں اس کو قاعتین کہتے ہیں. جی اچھا، اب یہ جو کچھ ہے نا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کو بھی بطور مبتدا استعمال کرنے کے یہ فکرے موجود ہیں. الاساتذۃ المجتہدون ناجحون. محنتی اساتذہ کامیاب ہوتے ہیں. الطالب الذکی غاب. ذہین طالب علم غائب ہو گیا. البنت الجمیلۃ موجودۃ. خوبصورت لڑکی موجود ہے. السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ. نئی گاڑی مہنگی ہے. ٹھیک ہے. النظارۃ الشمسیۃ رخیصۃ. دھوپ کی عینک سستی ہے. الساعۃ النفیسۃ رخیصۃ. نفیس گھڑی سستی ہے. رسول اللہ رجل صادق. اللہ کے رسول سچے ہیں. ارض اللہ واسعۃ. زمین بہت وسیع ہے. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. ٹھیک ہے. مدیر الجامعۃ رجل مہذب. پھر پڑھیں. مدیر الجامعۃ رجل مہذب. ٹھیک ہے. مہذب آدمی نہیں، یونیورسٹی کے وائس چانسلر مہذب انسان ہیں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر مہذب آدمی ہیں. سوق الذهب بعید. سونے کی مارکیٹ دور ہے. سوق الذهب، سوق کہتے ہیں بازار کو اور ذهب کہتے ہیں سونے کو. سوق الذهب بعید، سونے کی مارکیٹ دور ہے. باب الجنت مفتوح. جنت کا دروازہ مفتوح کھلا ہے. جنت کا دروازہ کھلا ہے. حلیب البقر مفید. گائے کا دودھ مفید ہے. جی. بقالۃ الخضار مفتوحۃ. سبزیوں کی دکان کھلی ہے. بقالۃ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چھوٹی سی جو دکان ہوتی ہے اس کو بقالہ کہتے ہیں.
خزار جو ہے نا وہ خضر سے نکلا ہے سبز چیز کو. تو بقالۃ الخزار مفتوحتن کہ سبزیوں کی دکان کھلی ہوئی ہے. الدجاجۃ مشویات لذیذۃ. الدجاجۃ المشویۃ لذیذۃ. الدجاجۃ المشویۃ لذیذۃ. بھنی ہوئی مرغی لذیذ ہے. روسٹڈ مرغی کو المشویہ کہتے ہیں. دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، چکن کو. الدجاجۃ المشویۃ روسٹڈ چکن لذیذۃ ڈیلیشس. اچھا اب جملہ اس میں کہ دوسرے حصے یعنی خبر کی طرف آتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ مفرد لفظ بھی ہو سکتی ہے، مرکب توصیفی بھی ہو سکتی ہے اور مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خبر جو ہے اگر وہ مفرد لفظ ہو تو اس کے جملے کیسے بنتے ہیں. جیسے الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے. الحق مرن. الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے. المعلم حاضر، معلم حاضر ہے. الولد بچہ، مریض بیمار. چلو آگے. ہذہ نوافذ، یہ نوافذ کھڑکیاں ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں. ہذہ اقلام، یہ قلم ہے. ہذہ کتب، یہ کتابیں ہیں. ہؤلاء تلامیذ، یہ شاگرد ہیں. اچھا اب یہ خبر مرکب توصیفی جو ہے، اگر خبر مرکب توصیفی ہو تو اس کے جملے کیسے ہوں گے؟ آپ پڑھو. ھذا صراط مستقیم، وہ راہ مستقیم ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تلک آیات بینات، یہ آیات وہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں، یہ کھلی کھلی آیات ہیں. وہ کھلی کھلی آیات ہیں. ھذہ نوافذ صغیرۃ، نوافذ کھڑکیاں، یہ چھوٹی کھڑکیاں ہیں. ہؤلاء کتب جدیدۃ، یہ جدید کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، نئی کتابیں ہیں. نئی کتابیں ہیں. تلک غرف واسعۃ، یہ وہ کھلا کمرہ ہے. کمرہ نہیں ہے، کمرے ہیں. وہ کھلے. غرفتن کہتے ہیں واحد کمرے کو، اس کی جمع ہے غرفن. تلک غرف واسعۃ، وہ کھلے کمرے ہیں. ھذہ اقلام جدیدۃ، یہ نئے قلم ہیں. ٹھیک ہے. ذالک منظر جمیل، وہ خوبصورت منظر ہے. تلک حدیقۃ جمیلۃ، وہ خوبصورت باغ ہے. ھذہ ساعۃ ثمینۃ، یہ مہنگی گھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خبر اگر مرکب اضافی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کے جملے جتنے بھی ہیں اس میں خبر جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. جیسے سلام آپ پڑھو. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. الجمل سفینۃ الصحرائی، سفینۃ کا مطلب جہاز. نیچے لکھا ہوا ہے اونٹ صحرا کا جہاز ہے. نحن طلاب الجامعۃ، ہم یونیورسٹی کے طلباء ہیں. اللہ عالم الغیب، اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ واسع العلم، اللہ وسیع علم والا ہے. تلک آیات القرآن الحکیم، وہ قرآن حکیم کی آیات ہیں. ان اللہ مع المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. ذالک جزاء المحسنین، یہ نیک لوگوں کی جزا ہے. القرآن فی صدور المؤمنین، قرآن لوگوں کے دلوں میں ہے. اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے. الحسد فی قلوب المنافقین، منافقوں کے دلوں میں حسد ہے. ھذہ عاقبۃ المفسدین، یہی مفسدین کا انجام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بات جو نوٹ کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جتنی بھی جمع ہے نا وہ واو نون سے نہیں بلکہ یا نون سے بنائی گئی ہے، کیونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. جہاں بھی جمع سالم منصوب یا مجرور ہوگی تو اس کی جمع یا نون سے بنائی جائے گی. اس کو ہم مزید تفصیل جو ہے اس کے آئندہ جملوں میں ہم پڑھیں گے. اور ایک اور بات جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے
کہ خبر بذات خود اسمیہ ہو تو اس صورت میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو خبر کو مبتدا کے ساتھ جوڑتی ہے. جیسے العلم فائدتہ عظیمۃ، علم کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. المصباح ضوءہ شدید، چراغ کی روشنی بڑی تیز ہے. الصبر ثمرتہ حلوۃ، صبر کا پھل میٹھا ہے. تو خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو مثالیں ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ ان میں سے ایک دو جو ہے وہ قرآن سے لی گئی ہیں، لیکن اس میں خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ہم کفروا انہوں نے کفر کیا. ہم کفروا انہوں نے کفر کیا. ہم دخلوا الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گئے. زید ذهب زید چلا گیا. خالد فتح الباب خالد نے دروازہ کھولا. ہوا اکل تفاحا اس نے ایک سیب کھایا. ہیا بکت بعلم شدید وہ درد کی شدت سے رو پڑی. علم بعلم، ہیا بکت بعلم شدید، وہ درد کی شدت سے رو پڑی. تو یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں یہ پورے سبق کی وہ یہ ہیں، پڑھیں آپ. مبتدا عام طور پر اسم مرفوع ہوتا ہے. اس میں معرفہ ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش آتی ہے. خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے. مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے. مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوتی ہے. مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوتی ہے. مبتدا جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہو سکتی ہے. جمع مکسر، مبتدا جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہو سکتی ہے. یہاں الحمدللہ ہم نے اپنا سبق ختم کیا. اب مشقوں کی طرف آتے ہیں. تو مشقیں شروع کرنے سے پہلے جو قارئین کے جن کے پاس کتاب موجود ہیں وہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہاں جو لکھا ہوا لفظ وہ ہے العم جاہل، تو اس کو ہم نے بدل دیا ہے، جاہلوں کی جگہ ضعیف کر دیا ہے. العم ضعیف، چچا ضعیف ہے. آگے پڑھیں. البیت نظیف گھر صاف ستھرا ہے. ہوا رجل کریم وہ شریف النفس آدمی ہے. الکتاب مفید جدا کتاب بہت مفید ہے. الثوب وسخ کپڑا میلا ہے. القطار سریع ریل گاڑی تیز رفتار ہے. ذالک مسکین وہ مسکین آدمی ہے. العلم نافع عمل علم نافع. نو دیکھیے، جب آپ الف لام جب کسی اسم کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ تنوین نہیں استعمال ہو سکتی. العلم نہیں آپ کہیں گے، آپ کہیں گے العلم نافع، علم نفع دینے والا. العمل صعب کام مشکل ہے. الدرس سهل سبق آسان ہے. جی ہاں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اردو کے سینٹنسز ہیں، اردو کے جملے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. جی سر. تو چلیں ذرا آپ اردو پڑھیں اور سنم اس کی عربی کریں گے. زید بہادر آدمی ہے. زید رجل شجاع فاطمہ ذہین لڑکی ہے. فاطمہ بنت زکیۃ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ. ہم میڈیکل کالج کے طلباء ہیں. نحن طلاب کلیۃ طلباء ہیں. ہم میڈیکل کالج کے طلباء ہیں. نحن طلاب کلیۃ طب. نئے نقشے مفید ہیں. الخرائط جدیدۃ مفیدۃ. کہانیوں کی کتاب دلچسپ ہے. کتاب القصص موجب. ذہین طالب علم غائب ہیں. الطالب الذکی غائب. نئی گاڑی بہت مہنگی ہے. السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ جدا. اللہ مومنوں کا ولی ہے. اللہ ولی المؤمنین. ویری گڈ، الحمدللہ. اچھا، اب یہ جو نیا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا کالم ہے اس میں سے کوئی آپ نے اسم اٹھانا ہے اور اس کو یعنی یہ مبتدا ہو جائے گا، اور جو خبر جو ہے اس کو دوسرے کالم میں سے اس کی خبر نکالنی. جیسے ارض اللہ واسعۃ. واسعۃ. آگے رسول اللہ رجل صادق. ٹھیک ہے. مدیر الجامعۃ. اچھا. مدیر الجامعۃ رجل مدیر مہذب. الجامعات
مدیر الجامعة رجل مهذب هي طالب ذكية تلك تلك حديقة جميلة ٹھیک ہے بقالة الهزار مفتوحة ٹھیک ہے سوق الذهب بعيد هذا هذه هذه دجاجة مشوية حليب البقر طازج ہم کیا مطلب ہے تازہ جن کا؟ گائے کا دودھ تازہ ہے. تازہ فریش. گائے کا دودھ تازہ ہے فریش ہے. جی ہاں حلیب البقر تازہ جن ایف کے ساتھ جائے گا 9 ایف کے ساتھ جائے گا. ہم اولاد صادقون ہم اولاد او نہیں او الف کے اوپر زبر ہے. اولاد صادقون. پھر پڑھیں ہم اولاد صادقون حل انت دابت عسکری. جی ہاں الحمدللہ یہ ہم نے مشقیں بھی ختم کر لیں. آئندہ انشاءاللہ تعالی 10واں سبق پڑھیں گے.